بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس کے بدن پر کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جو ان نمازوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کیا کرو، بلا شبہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں 1 درجے بلند کر دے گا اور تمہارا 1 گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر اٹھا لیے جاتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اس سے گر جاتے ہیں، پھر وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر چکے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتلائیے، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں بھی پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس کا قیام کروں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور پرندے کی مانند 4 مرتبہ چونچ مارتا ہے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس میں ذکر بہت کم کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، اگر نماز درست ہوئی تو وہ فلاح پا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے لوگ حکمران ہوں گے جو نماز فوت کر دیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے ادا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس کے وقت میں ادا کرنا، اور اگر تم ان کے ساتھ بھی نماز پا لو تو پڑھ لینا، وہ تمہارے لیے نفل بن جائیں گے۔